ارشاد ہے کہ نبی کیا کریں گے؟ تزکیہ. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, نبی تزکیہ کر رہے ہیں, ان کو تعمیر پہ کہہ رہے ہیں, یار یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھا رہے ہیں کہ بدترین چیز جس پہ انسان کا پیسہ خرچ ہو وہ کیا ہے؟ تعمیر ہے. یہ نہیں کہا کہ حرام ہے, لیکن یہ سب سے کم تر چیز, جیسے حدیث میں آتا ہے سب سے بدترین صف آخری صف ہے. تو اب آپ نے کہا چونکہ سب سے بدترین صف آخری صف ہے, لہٰذا میں آخری اگر صف مل رہی ہے تو آؤں گا ہی نہیں نماز میں. تو یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ کہ پہلی کے مقابلے میں سب سے بدتر کون سی ہے؟ آخری. تو تعمیر پہ پیسہ خرچ کرنا سب سے بدتر ہے اسلام کی نظر میں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ناجائز ہے, مطلب یہ کہ خرچ کرنے کی جتنی چیزیں ہیں نا ان میں سب سے آخر میں کیا رکھو؟ تعمیر. ہاں, بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی کنسٹرکشن کا کام کرواتا ہے, اس کو بیچتا ہے, اس کا مقصد تو تعمیر نہیں ہے نا, اس کا مقصد تو پیسہ کمانا ہے, وہ تو بزنس میں آتا ہے. تو بزنس کی اسلام میں بہت زیادہ فضیلت ہے. اپنے ذاتی گھر کے لیے تعمیر جو ہے نا, اپنے گھر میں کنسٹرکشن کا کام, کیونکہ وجہ اس کی ہے کہ انسان کی عمر اس کی تعمیر کا ساتھ نہیں دیتی. آپ گھر پہ جتنا پیسہ لگاتے ہو نا اتنا اس کو کیش نہیں کراتے اپنی زندگی میں. آپ گاڑی پہ پیسہ لگے گا, کیش ہو جائے گا. کیا مطلب؟ گاڑی کے مزے آپ لے لو گے, سواری ہوگی, اچھی گاڑی ہوگی. ابھی دیکھو میں ابھی چترال کا دورہ تھا نا, میرا بڑا لمبا دورہ تھا, خود ڈرائیو کر کے گیا, خود گھما پھرا کے, پھر ایبٹ آباد سے ہوتے ہوئے موٹر وے پہ ہم آئے ہیں. تو اچھی گاڑی ہوگی, سہولت والی ہوگی, ٹریولنگ آپ کے لیے کیا ہوگی؟ آسان. تو اس لیے ہم نے کہاں پیسہ خرچ کیا؟ اپنی ذاتی گاڑی ہے, جو پیسے آئے پھونک دیے اس میں. گاڑی خاندانی رکھو, جتنی اوقات ہے, اوقات بڑھ گئی تو اور زیادہ ایسی خاندانی اور زیادہ ہو جائے گی کہ اس میں مزہ آئے گاڑی میں, وہ زبردست, باہر نکلنے کا دل ہی نہ کرے. گاڑیاں ایسی بھی آ رہی ہیں, ایسی جاپانی گاڑیاں, آپ بیٹھو تو آپ میں دل کرے گا یار میں ادھر ہی بیٹھا ہوں, میں باہر نہیں آؤں گا. عزت بھی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا. جیسے ہی گھر میں داخل ہوگا پھر وہ ماحول چینج ہو جاتا ہے, تو گاڑی میں بڑا اچھا محسوس ہوتا ہے انسان کو, ٹھیک ہے نا. تو خوراک اچھی کر لے انسان, تو یہ ساری چیزوں پہ یہ سب کیش ہو جاتی ہے. اچھا کھاؤ گے اسی وقت لذت محسوس ہوگی نا. ارے زنگر برگر میں اسی وقت مزہ آئے گا جو پیسے لگائے, انڈے والے برگر میں وہ مزہ نہیں آئے گا, تو اسی وقت کیش ہو جائے گا. تعمیر پہ آپ نے 2 کروڑ 3 کروڑ 4 کروڑ لگا دیے, اتنا پیسہ پھونک دیا, لیکن آپ یہی رینٹ پہ گھر لے لیتے 20 سال میں بھی اتنا پیسہ نہ لگتا, اور یہ پیسہ بچا کے آپ اور لگژری لائف گزار سکتے. اچھا والا رینٹ پہ گھر لے لیتے, لوکیشن اچھی ہوتی, امریکہ میں لے لیتے رینٹ پہ, ٹھیک ہے نا. لیکن لوگوں کو نہیں, بس عزت ہوگی, بس چھوڑو, ایسی عزت کا کرنا کیا ہے یار. تو یہ عزت تو وہ عزت اچھی ہوتی ہے جو کچھ کام کر کے ہو. بے وقوفوں کی نظر میں عزت حاصل کرنا کوئی کمال تھوڑی ہے. ہمارے ایک دوست نے ایک واقعہ سنا ہے, بس یہ بتا کے میں بات کو ختم کرتا ہوں, کہ جب انسان کی تربیت نہیں ہوتی نا تو یہ حال ہوتا ہے. لوگوں کی تربیت نہیں ہے تو مقصد ہی پیسہ بن چکا ہے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک کرسچن لڑکا تھا, لڑکا کیا آدمی تھا, اس کی جب ڈیتھ کا وقت آیا نا, یعنی ڈیتھ کا وقت کا مطلب ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ آپ بیمار ہو, اب آپ بچ نہیں سکتے, کینسر تھا یا کیا تھا, اس کو اندازہ ہو گیا 2-3 مہینے بعد میں دنیا سے چلا جاؤں گا. تو اس نے اپنے دوستوں کو بلا کے کیا وصیت کی ہے. یہ بتا رہا ہوں کہ جو عزت کا کانسیپٹ ہے نا ہمارا, وہ کانسیپٹ ہی غلط ہے, اس سے انسان ایسی غیر اخلاقی حرکتوں پہ آتا ہے. تو عزت وہ چیز جو عزت داروں کی نظر میں آپ کی عزت بڑھے, تو عزت داروں کی نظر میں ان چیزوں سے عزت نہیں بڑھتی, ورنہ ہمارے سابق صدر کی عزت دنیا میں سب سے زیادہ ہوتی, کیونکہ ان کے پاس جو ذاتی مکان ہے ایک نہیں ہے, ہول سیل کے حساب سے ہیں. تو محترم نے کیا کیا, اپنے دوستوں کو بلا کے وصیت کی کہ یار میں جس گھر میں رہ رہا ہوں نا, پہلی فرصت میں اس کو بیچ کے ڈیفینس میں کوئی 1000 گز کا بڑا لگژری قسم کا گھر لو. ابے بھائی اب تو تو جا رہا ہے, ڈاکٹروں نے جواب دے دیا. کہہ رہے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ میرے ساتھ کے ٹکے ٹکے کے تاجر جن کا کوئی بزنس نہیں تھا, انہوں نے ڈیفینس میں 1000 گز کے بنگلے بنا لیے ہیں, اور میرا بزنس کروڑوں روپے کا. میں نہیں چاہتا کہ میرا جنازہ اس گھر سے نکلے, ان کو دکھانے کے لیے کہ تمہاری میرے سامنے کوئی اوقات ہے نہیں, تو میں چاہتا ہوں میرا جنازہ اس گھر سے اٹھے تاکہ ان کو ان کی اوقات پتہ چلے کہ وہ ہیں کیا. اور ایک فحش گالی بھی نکالی ان تاجروں کے لیے. وہ تو میں نے بتایا تھا نا معین اختر کا, کہ ماموں کا کام کیا ہے,
یار کیا ہو گیا, آپ لوگ ایسے بن جاتے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. اتنی مغز ماری کر کے میں نے بتایا تھا, وہ کلپ بھی دیکھ لیں کہ وہ ماموں کا کام صبح سے شام کیا ہے, حالات نے ایسا بنا دیا کہ وہ صبح شام کیا کرتے ہیں, گالیاں, بلب کے رشتہ داروں کو گالیاں. پھر میں نے اپنے واقعات بتائے تھے کہ میں نے وہ GTO 125 پہ کلر کروایا, کلر ٹیڑھا ہو گیا, تو ہمارا جو دوست تھا وہ ٹینکی کو گالیاں دے رہا تھا, حالانکہ گالی تو اس کو بنتی ہے نا, لیکن حالات نے ایسا بنا دیا. تو اس کو اتنا غصہ آ رہا تھا کہ ان تاجروں کو فحش گالی دے کے کہہ رہا تھا کہ یہ کمبخت چند ٹکے 2 ٹکے کے تاجر تھے, آج ان کے ڈیفینس میں 1000 گز کے بنگلے ہیں. میں اپنے جنازے سے دکھانا چاہتا ہوں کہ ابھی بھی تم میری خاک کے برابر نہیں ہو. اس کی نظر میں عزت کس میں ہے, بولو بھائی, اس میں. تو اگر آپ نے جو میدان کمپٹیشن کا اس چیز کو بنایا, اس میں ٹینشن کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. ذاتی گھر میں بھی آپ کی عزت نہیں ہوگی, کیونکہ آپ کے گھر سے اچھا گلی میں کسی دوسرے کا بھی گھر ہوگا. کہ گھر ایسا ہونا چاہیے, سرجانی ٹاؤن میں جو میرا گھر ہے اس پہ میری انسلٹ ہو رہی ہے. لوگ کہتے ہیں سرجانی میں رہتے, چھی 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 چھی, اورنگی ٹاؤن میں رہتے. وہ جو ڈیفینس میں میرے ساتھ دوست آتا ہے نا کمپنی میں جاب کرنے کے لیے, جب وہ بتاتا ہے کہ میرا گھر ڈیفینس میں ہے, میں کہتا ہوں اورنگی ٹاؤن میں, حالانکہ ذاتی گھر ہے, تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ اس کو تو سلام کرتے ہیں, مجھے کوئی رشتے بھی نہیں ملتے نا آج کل, تو سب سے پہلے لوکیشن دیکھی جاتی ہے کہاں ہے. تو پھر جو ڈیفینس والا ہے وہ بحریہ ٹاؤن والوں پہ آج کل کیا کر رہے ہیں, جب سے پانی وانی بھرا ہے نا, کہ یار وہ بحریہ ٹاؤن میں اتنا بڑا بنگلہ, پھر بحریہ ٹاؤن سے آگے پھر آپ UK میں رہتا ہے بھائی, ٹھیک ہے نا, UK والا امریکہ میں رہتا ہے. تو اس کی تو کمپٹیشن کی کوئی انتہا ہے ہی نہیں, اس پہ تو نان اسٹاپ. آپ ابھی یہ سمجھ رہے ہو کہ میرا جب فلاں جگہ گھر ہو گیا تو میں مطمئن ہو جاؤں گا, یہ آپ کی بھول ہے, یہ آپ کو ابھی لگ رہا ہے, جب ملے گا تو مطمئن نہیں ہو گیا آپ. دنیا میں آج تک کوئی مائی کا لال ایسا پیدا نہیں ہوا جو اطمینان سے بیٹھ گیا ہو کہ بہت ہو گیا اب بس انجوائے کریں گے لائف کو. نا 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 نا, کہے گا یار اس کو بڑھاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کبھی جھوٹی ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ابن آدم کو سونے سے بھرا ہوا جنگل مل جائے نا, وہ یہ چاہے گا کاش ایسے 2 جنگل ہوتے. کبھی بھی اگر ہوتا تو یہ ہمارے بڑے بڑے جو سیاسی لیڈر کرپٹ ہیں یہ چین سے بیٹھ چکے ہوتے نا, کہتے یار بہت خالی, اب کیا کریں, اتنی لگژری لائف کے. اب دیکھو ٹھنڈک AC سے زیادہ ہو نہیں سکتی, گدے ملٹی فارم سے زیادہ اچھی کمپنی ابھی تک میرے علم میں نہیں ہے. گھر میں وہ گدے ڈال لیے, گھر بنا لیا بڑا, سوئمنگ پول بھی ہے, یہ بھی ہے, وہ بھی ہے, یہ بھی, سب کو. اب کیا کریں, تو ختم ہو جانا چاہیے نا بھائی, سب کچھ تو مل گیا, لیکن ہمیں لگ رہا ہے کہ اب ان کی سوچ ختم ہو جانی چاہیے, اس لیے کہ ہم ان کی جگہ ہیں نہیں. جب ہم ان کی جگہ آئیں گے تو ہم کہیں گے یار یہ تو تھوڑا ہے بہت, وہ فلاں ملک کا وزیر اعظم تو اس سے بھی زیادہ کما لیا. وہ پھر اپنے آپ کو وزیر اعظم سے مقابلہ کریں گے, یار فلاں نے تو 5 سال کامیابی سے لگا لے, مجھے 3 سال کے بعد ہی برطرف کر دیا. پھر ان کا یہ کمپٹیشن شروع ہوتا ہے. تو میرے بھائی دنیا کی دوڑ ایک ایسی دوڑ ہے جس میں تھکنے کے علاوہ آپ کو کچھ بھی حاصل